ویڈیو میں آپ کو ہماری دنیا کے متعلق حیرت انگیز فیکٹس بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ جیپ ایک ایسی گاڑی کو کہا جاتا ہے جو ہر کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ نام پہلی دفعہ امریکن آرمی سے نکلا تھا۔ وہاں جیپ کو ایک ایسی گاڑی کہا جاتا تھا جو جنرل پرپز یعنی جی پی کے لیے استعمال ہوتی تھی، مطلب ہر کام کے لیے، اور بس اسی جی پی سے اس گاڑی کا نام جیپ پڑ گیا۔ دوستو، دنیا میں دو منہ والے سانپ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسے سانپ کی زندگی کافی کنفیوزڈ ہوتی ہے۔ اس کے دونوں منہ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کس سمت کی طرف چلا جائے، یہاں تک کہ ایسے سانپ کے دونوں منہ کھانے کے لیے لڑتے ہیں کہ سامنے پڑے کھانے کو کون سا منہ پہلے کھائے گا۔ مرنڈا کو 1959 میں اسپین میں شروع کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک لیٹن ورڈ میرانڈس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ایڈمائریبل اور امیزنگ ہوتا ہے، یعنی تعریف کے قابل اور خوشگوار حیرت والا، اور بس اسی ورڈ سے مرنڈا کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ کہ دنیا کے دو مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس KFC اور پیزا ہٹ میں کیا ایک چیز کامن ہے؟ دوستو، یہ دونوں ریسٹورانٹس ایک امریکن فاسٹ فوڈ کمپنی یم برانڈز کا حصہ ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ KFC اور پیزا ہٹ دراصل ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یم برانڈز کے 150 ملکوں میں 50,000 سے زیادہ ریسٹورانٹس ہیں، جن میں KFC اور پیزا ہٹ بھی شامل ہیں۔ جہاز میں ملنے والا کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا۔ لوگ جہاز کے کھانے میں بہت برائیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران ہمارے سونگھنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 20 سے 50% تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ جہاز میں اونچائی کا پریشر اور ہیومیڈیٹی کا کم ہونا ہے۔ اسی لیے ہمیں جہاز کے سفر میں کچھ بھی کھانا شاید اتنا اچھا نہیں لگتا۔ انڈیا میں راجستھان کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام پپلانتری ہے۔ یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ اس خوشی میں 111 درخت لگا دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں اب تک 3.5 لاکھ درخت لگ چکے ہیں، اور یہ گاؤں ایک خوبصورت فارسٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوستو، 2011 میں ایک عورت ایمی ڈیوسن نے ایک عجیب آرٹ پیس خریدا۔ اس کی قیمت $10,000 تھی، یعنی 16 لاکھ روپے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آرٹ پیس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس آرٹ پیس کا نام فریش ایئر تھا، یعنی اس کے اندر صرف ہوا تھی، اور اس عورت نے اس ہوا کے $10,000 ادا کیے۔ سب سے لمبا انگریزی کا ورڈ یہ ہے۔ اب میں اس کو ابھی پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن اس ورڈ کے 45 لیٹرز ہیں، اور یہ پھیپھڑوں کی ایک بیماری کا نام ہے۔ اگر آپ ایک چونٹی کو 100 منزلہ اونچی عمارت سے بھی نیچے پھینک دیں تو بھی یہ چونٹی زندہ بچ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی کا وزن بے حد ہلکا ہوتا ہے اور اس کا ڈھانچہ بے حد مضبوط۔ آپ اس کو جتنی بھی ہائٹ سے نیچے پھینک دیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ استعمال ہونے والا الفابیٹ ای ہے۔ انگلش کے تقریباً 11% الفاظ میں ای کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اے کا آتا ہے۔ 7 اپ کو چارلز گریگ نامی آدمی نے ایجاد کیا تھا۔ اس کو 1929 میں لانچ کیا گیا۔ 7 اپ میں 7 اجزاء یعنی 7 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس میں ببلز اوپر کی طرف آتے ہیں تو اسی لیے اس کا نام 7 اپ رکھ دیا گیا۔ سمندری جانور آکٹوپس ایک ساتھ 1 لاکھ انڈے دے سکتا ہے۔ اس کے انڈے صرف ایک چاول کے دانے برابر جتنے ہوتے ہیں۔ نیوٹیلا کو دنیا بھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں چاکلیٹ کی کمی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک شیف پیٹرو فیریرو پیسٹری بناتا تھا۔ اس نے چاکلیٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاکلیٹ پیسٹریز میں ہیزل نٹس ڈالنا شروع کر دیے، اور بس یہیں سے نیوٹیلا ایجاد ہو گیا۔ دوستو، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں دنیا بھر کے ریکارڈز موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ انوکھی کتاب خود بھی ایک عجیب سا ریکارڈ رکھتی ہے۔ یہ ریکارڈ ایک ایسی کتاب کا ہے جس کو دنیا بھر میں لائبریریز سے سب سے زیادہ چرایا گیا ہے، یعنی لائبریریز سے سب سے زیادہ چرائے جانے والی کتاب کا ورلڈ ریکارڈ خود گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے پاس ہے۔ ہم روزانہ تقریباً 7,500 قدم چلتے ہیں۔ اگر انسان 80 سال تک اتنا چلتا رہے تو یہ دنیا کے 5 چکر لگانے جتنا ہوگا۔ جب گوگل کچھ بھی نہیں تھا تب ایک اور سرچ انجن بھی تھا جس کا نام excite.com تھا۔ گوگل کو بنانے والے لیری پیج اور سرجرے برن نے excite.com کو گوگل صرف $10 لاکھ میں بیچنے کی پیشکش کی، لیکن excite.com نے گوگل کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ آج گوگل کی ویلیویشن
133 अरब डॉलर्स है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसको बनाने वाले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। तो आपको पुर्तगाल में लाल रंग की इंक से नहीं लिखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि लाल रंग को खतरे की निशानी समझा जाता है। कोई चीज कम हो रही हो तो उसको दिखाने में भी लाल रंग इस्तेमाल होता है। इन सब बातों की वजह से ही पुर्तगाल में लाल रंग की इंक से लिखने को बुरा और नेगेटिव समझा जाता है।